لبيك اللهم لبيك لبيك. مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے۔ نمبر 2، روزہ رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے رکھتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے عرفہ کے دن کے روزے سے ایک سال گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ نمبر 3، نماز پڑھنا۔ ان دنوں فرائض کے ساتھ نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سجدوں کو لازم کر لو، بے شک جب تو سجدہ کرتا ہے تو اللہ سجدے کے ذریعے اپنی طرف تیرا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور اس سجدے کے ذریعے تیرا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور یہ سال کے ہر وقت میں ہو سکتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو ضرور عطا کرتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہے تو یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نمبر 4، ذکر الہی کثرت سے کرنا۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی انسان کو یاد کرتا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کے ہاں زیادہ درجے والے ہوں، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی حمد بیان کرو۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ، تکبیر سے مراد اللہ اکبر، حمد سے مراد الحمدللہ۔ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں یہ کلمات کثرت سے پڑھنے چاہیے۔ جنت میں درخت لگانے والے 4 بہترین کلمات: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ جنت میں درخت لگانے والی تسبیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک درخت لگا رہے تھے کہ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ پوچھا، اے ابو ہریرہ، کس کے لیے درخت لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، اپنے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کہنے پر ہر کلمے کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ جنت کے پودے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور انہیں بتلائیے گا کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، اور اس میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہہ کر شجر کاری کی جا سکتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دونوں کلمات زمین و آسمان کے درمیان خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات مجھے دنیا کی ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں مال، اولاد، بیوی، جائیداد، دنیاوی رشتے اور دنیا کی ہر چمک دھمک سب کچھ آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کلمات کے ساتھ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کلمات سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے خشک پتے۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ نمبر 5، ان دنوں میں تکبیرات کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ تکبیرات 9 ذی الحج کی فجر کی نماز کے بعد سے 13 ذی الحج کی عصر تک فرائض کے بعد پڑھنی چاہیے تاکہ حاجیوں کے ساتھ موافقت ہو جائے۔ نمبر 6، صدقہ کرنا۔ ذی الحج کے ان ایام میں کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے۔ قربانی کرنا بھی صدقہ ہے۔ قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ حاکم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، بے شک ہر گھر والوں پہ ہر سال ایک قربانی ضروری ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نمبر 7، عید کی نماز ادا کرنا۔ اس عشرے کے آخری دن عید الاضحیٰ آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ عید الاضحیٰ میں کھائے پیے بغیر تکبیریں پڑھتے ہوئے عیدگاہ جاتے، واپس آ کے قربانی کرتے اور اس کا گوشت کھاتے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیض والی عورتوں کے بارے میں حکم دیا تھا کہ وہ عیدگاہ کے دن گھر سے ضرور نکلیں، وہ نماز سے علیحدہ بیٹھیں اور اس دن کی برکت اور دعا میں شریک ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔